مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ قرآن پاک کی صفات کے بارے میں اسی آیت کریمہ کو جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کئی دنوں سے آپ کے سامنے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں سے دو باتوں پر میں نے تفصیلی گفتگو کی کہ قرآن پاک نصیحت اور موعظت ہے، اور دوسرے کہ قرآن پاک روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج اور اس کے لیے شفا ہے، اور تیسری بات اس کے اندر آئی ہے وہ ہدی، کہ قرآن پاک ہدایت ہے۔ اس کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو میں رمضان مبارک کے ابتدا میں جب یہ آیت آپ کے سامنے آئی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں پر اس کے بارے میں بتایا تھا کہ قرآن پاک ہدایت ہے، یعنی ہمارے لیے ایک رہبر کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ہدایت کے معنی آتے ہیں رہبری کرنا، راستہ بتانا۔ قرآن کریم راستہ بتاتا ہے، نیکی کا راستہ، طاعت کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ کا راستہ، دنیا میں زندگی کیسی گزاری جائے، کن اصولوں پر زندگی کی جائے، بیپار کس طرح کیا جائے، شادی بیاہ کس طرح ہو، ہمارے دیگر معاملات کیسے ہو، اخلاق کا کیا انداز ہو، ہماری عبادات کیسی ہو، اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہو، بندوں سے ہمارا رشتہ کیسا ہو، ماں باپ کے ساتھ میں سلوک کیسا کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا کیا جائے، اخلاق ہمارے کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، ہمارے اندر کیا صفات نہیں ہونی چاہیے، ایک پورے کا پورا نظام حیات ہے، لائحہ عمل ہے، زندگی کا ایک بہترین اصول ہے، جس کو قرآن کریم کی شکل میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ ہدایت۔ اور چوتھی بات جو اس کے اندر فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت، قرآن کریم رحمت ہے، ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رحمت بھی ہے۔ رحمت کس طریقے پر ہے؟ غور کیا جائے تو اس کے بہت سے پہلو نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک رحمت اس وجہ سے ہے اور اس پہلو سے ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کا درس لیا اور دیا جاتا ہے، قرآن کریم کی محفلیں بیٹھی ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن پاک کا درس، قرآن مجید کا افہام و تفہیم کا سلسلہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کو اللہ نے رحمت قرار دیا۔ ایک حدیث سے اس پر روشنی پڑتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کا مذاکرہ کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا درس اور مدارسہ کرتے ہیں،
تو ان لوگوں پر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ. 3 باتیں فرمائی کہ جو لوگ بیٹھتے ہیں قرآن پاک کا درس لیتے ہیں, قرآن پاک کا مذاکرہ کرتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, تو ان لوگوں کے حق میں اللہ کی طرف سے 3 باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو فرمائی حفتہم الملائکہ, ملائکہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. اب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے, قرآن پاک کی آیتوں کا مذاکرہ کرنے کے لیے, تو آپ کو سمجھنا چاہیے یہاں فرشتے موجود ہیں جو ہم کو ڈھانپے ہوئے ہیں. 4 طرف اطراف و جوانب میں اللہ کے فرشتے ہمارے لیے باڑ لگائے ہوئے ہیں. یہ الگ بات کہ ہم کو نظر نہیں آتے, اس لیے کہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں. نبی کے جیسی آنکھیں ہوں تو فرشتوں کو نبی دیکھتا ہے, ان امور کو اللہ کا نبی دیکھتا ہے جو عام آنکھیں دیکھا نہیں کرتی, ان چیزوں کو سنا کرتا ہے جو عام لوگ سنا نہیں کرتے, وہ چیزیں اس کے دل میں القاء ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے دلوں میں القاء نہیں کی جاتی. اسے کہ نبی کو کچھ اور ہاتھ سے عطا کیے جاتے ہیں جو اور لوگوں کو عطا نہیں کیے جاتے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاں قرآن پاک کا مذاکرہ, قرآن پاک کی تلاوت, قرآن پاک کا مدارسہ, قرآن پاک کو سمجھنے و سمجھانے کی محفلیں ہوتی ہے, تو وہاں پر ایک کام تو یہ کہ اللہ کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. حفت علیہم الملائکہ. اور دوسری بات فرمائی وغشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. دیکھو یہاں لفظ آیا رحمت کا, اسی کو قرآن نے وہاں پر کہا کہ قرآن رحمت ہے, اس لیے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سمجھتے ہیں, قرآن کا مذاکرہ کرتے ہیں, تو وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے. اور تیسری بات یہ فرمائی وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے. سکینہ کیا ہے؟ سکون, اطمینان. دلوں کے اندر ایسا معلوم ہوگا ٹھنڈک آ رہی ہے, دماغ ایسا محسوس کرے گا کہ کچھ سکون مل رہا ہے. چنانچہ پڑھ کر دیکھ لیجئے, کر دیکھ لیجئے, 1000 آپ کو بے چینی ہو, پریشانیاں گھیری ہوئی ہو, دماغ مختلف قسم کے غموم کا شکار ہو گیا ہو, آپ قرآن پاک کو اٹھا کر بیٹھے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے, آپ کو محسوس ہوگا دل میں کوئی ٹھنڈک آ رہی ہے, دماغ سکون پا رہا ہے, غموم دور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے تیسری بات فرمائی نزلت علیہم السکینہ, اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے. یہ 3 باتیں ہوتی ہیں جہاں پر قرآن کا مذاکرہ, قرآن کی تلاوت, قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور قرآن کے سمجھنے سمجھانے کی محفلیں قائم ہوتی ہیں, تو معلوم ہوا رحمت نازل ہوتی ہے. بخاری شریف کے اندر ایک صحابی کا ایک عجیب واقعہ آیا ہے. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ. وہ ایک بار رات کے وقت, کافی رات ہو گئی تھی, سارے لوگ سو چکے تھے, انہوں نے اس وقت قرآن پاک پڑھنا شروع کر ڈالا. حال ان کا یہ تھا کہ ان کے گھر پر ان کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ سو رہا تھا, اور اس کے تھوڑے سے بازو میں ان کے اونٹ کو انہوں نے باندھ رکھا تھا. ادھر اونٹ بندھا ہوا ہے, کچھ فاصلے پہ بچہ سویا ہوا ہے, اور حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے. کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھتا جا رہا تھا, اچانک میں نے محسوس کیا کہ اونٹ کچھ عجیب حرکت کرتا ہے, یعنی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے, اٹھ جاتا ہے, اور ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ میں اٹھا اپنی جگہ سے, جا کر
اونٹ کو ہاتھ رکھ کر گویا تسلی، کچھ دیر کے بعد وہ پھر بیٹھ گیا۔ تو میں نے پھر آ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر، اب میں تلاوت کر رہا ہوں، پھر اس کا حال وہی ہے کہ وہاں سے اٹھتا ہے، بدکتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے پر خوف ہونے لگا، اس لیے کہ بچہ اس کے قریب ہی سو رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدک کر بچے پر آ جائے اور پیر ڈال دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے بچے کو اٹھایا اور دوسری جگہ پر سلا دیا، پھر تلاوت کے اندر مشغول ہو۔ تو پھر کچھ دیر کے بعد اونٹ اسی طرح بدکنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اب میں قرآن کریم بند کر کے باہر آیا کہ بھئی آخر کیا بات ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں جو ہی باہر آیا گھر کے، تو میں نے دیکھا کہ ایک روشنی سی ہے، اور وہ روشنی کا سلسلہ اوپر نظر آنے لگا۔ کہتے ہیں کہ باہر آیا، ایسا اوپر دیکھا تو آسمان کی طرف ایک نور جیسا ہے، اور لگاتار نور۔ کہتے ہیں کہ بہت دیر تک میں دیکھتا رہا، وہ نور جاتے 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 ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں آیا اور میں جو ہے پھر صبح کیا۔ صبح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور رات والا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ، رات میں ایسا ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اونٹ بدکنے لگا اور آواز بھی کرنے لگا۔ میں پہلے اسے تسلی دیا، پھر اس کے بعد بھی ہونے لگا، تو میں نے اپنے بچے کو ادھر ادھر اٹھا کے سلا دیا، اور پھر بھی وہ ایسے ہی کرنے لگا۔ میں جب باہر آ کے دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ آسمان کی طرف ایک نور ہے لگاتار، اور پورے اس علاقے کے اندر اس کی روشنی مجھ کو محسوس ہو رہی تھی۔ میں برابر اس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ روشنی جب تک ختم نہ ہو گئی وہیں کھڑا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں پتا ہے کہ وہ کیا تھا جو تم دیکھ آئے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے تھے جو سکینہ لے کر نازل ہوئے تھے اور تمہارے قریب آ گئے تھے، اور وہ اس اونٹ کو نظر آئے تو وہ بدکنے لگا تھا۔ اس کے لیے وہ عجیب چیز تھی، اس کو دیکھ کر تمہارا اونٹ بدکنے لگا تھا۔ اگر تم مسلسل پڑھتے جاتے تو وہ فرشتے تمہیں تمہارے گھر کے اندر آ کر وہاں بھی چھا جاتے۔ یہ دیکھیے سکینے کا نزول، رحمتوں کا نزول، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اصح درجے کی حدیثوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح فرشتے آتے ہیں جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، سکینہ لے کر نازل ہوتے ہیں، رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں، برکات لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ سب قرآن پاک کی برکتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن رحمت ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہوا۔ قرآن پاک کی رحمت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو احکامات ہم کو دیے گئے وہ احکامات ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، بہترین احکامات، زندگی گزارنے کے بہترین اصول، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے، ہر چیز کے اصول و قواعد و ضوابط اور تفصیلات و تحقیقات قرآن مجید کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے رحمت ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی اصول نہ ہو، کوئی طریقہ ہی نہ ہو، وہ تو زحمت ہی زحمت ہے، وہ تو مصیبت کی زندگی گزارتا ہے۔ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس اصول ہو، جس کے پاس ایک مستقل قانون ہو اور قانون کے مطابق وہ زندگی گزارے، اور قانون بھی ایسا جو ہمارے لیے انتہائی مفید ہی مفید ہے۔ اب بتاؤ یہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ ایک بچے کو اگر باپ نے تعلیم دی، تربیت دی، اسے سکھایا اور کہا بیٹا کھانا ایسا چاہیے، پینا ایسا چاہیے، رہنا ایسا چاہیے، بولنا ایسا چاہیے، کرنا ایسا چاہیے، اور اسی طرح اسے بہت کچھ سمجھایا، پڑھایا، لکھایا، بزنس مین بنا دیا اور کچھ بنا دیا، اور جو ہے کوئی بڑے عہدے پر فائز کر دیا۔ اب بتاؤ یہ باپ کی طرف سے جو اس کے لیے پڑھائی کا نظام، اس کو سمجھانے کا نظام،
اس کو زندگی گزارنے کے اصول کی تعلیم ہوئی، یہ اس کے لیے رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ باپ کی رحمت یہی، تو اللہ نے قرآن کی شکل میں ہم کو رحمت کا پیغام دیا، اس لیے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے تمام اصول اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا والوں کے پاس کوئی قانون نہیں تھا۔ جو قوانین اللہ کی طرف سے پہلے زمانے میں آئے تھے پیغمبروں کے ذریعے، وہ تمام قوانین دنیا سے مٹ گئے تھے، ان میں تحریف ہو گئی تھی، عدل بدل ہو گیا تھا، اور جو ہے بہت کچھ اس کے اندر سے غائب ہو گیا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہ تھا کہ پہلے انبیاء کی تعلیم کیا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ایک مستقل کانسٹیٹیوشن لے کر آئے، ضوابط لے کر آئے، اصول لے کر آئے، قوانین لے کر آئے، مستقل تہذیب لے کر آئے، ایک مستقل تمدن لے کے آئے، ایک اپنا شعار لے کر آئے۔ یہ سب کچھ قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس میں موجود ہے۔ یہ اگر نہ ہوتا تو ہم سب کے سب بڑی زحمت میں ہوتے۔ ذرا سوچو وہ زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا، جس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے جاہلیت میں فساد ہی فساد، قتل و غارت گری، الٹی سیدھی حرکتیں، ظلم و زیادتی، اور شادی ہو، بیاہ ہو، گھر بار ہو، معاشرت ہو، تمام کی تمام چیزیں بے اصولی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ کسی کے پاس کوئی اصول و طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی آئے، قرآن پاک کی شکل میں ہم کو آپ نے اصول و قوانین و ضوابط عطا کیے، اور پوری دنیا کے اندر یہ ہدایت کو پھیلایا۔ اس لیے قرآن پاک ہمارے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن میں جو احکامات دیے گئے وہ احکامات ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا کے اندر مصیبت آ جاتی۔ بہترین اصول دے کر دنیا کے نظام پر اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک رحمت کی چادر گویا ڈھانپ دی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اسے نہیں مانتے، کچھ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، نہیں تسلیم کرتے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک بہترائی آئی، ایک بہترین نظام زندگی ملا۔ عام طور پر بعض لوگ قرآن پاک کے اوپر اشکالات کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک اشکال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ سزائیں بہت سخت ہیں۔ مثلا چوری کر دیا، ہاتھ کاٹ دو، اور آج کل جو قوانین ہیں لوگوں کے وہ کیا ہیں؟ کوئی آدمی چوری کر دیا تو اس کو جیل میں ڈال دو، اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ چور کا چور ہونا ثابت ہو جائے اور وہ چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، اس کے گواہ موجود ہو تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی اتنی سخت سزا ہے، یہ تو زحمت ہے، مصیبت ہے، پریشانی۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی نے زنا کا ارتکاب کیا اور زنا کرنے والا اگر پہلے سے شادی شدہ ہو، ایک صورت، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شادی شدہ نہ ہو۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر کوڑے لگائے جائے، 100 کوڑے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ کہتے ہیں زناکار مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو شادی شدہ نہ ہو اور زنا کا ارتکاب کر بیٹھے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے پہلے ہی سے شادی شدہ ہے پھر بھی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سنسار کر ڈال، یعنی پتھر مار مار کر ان کو ہلاک و تباہ کر ڈال، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔
اعتراض کرنے والے اس کے اوپر اعتراض کرتے کہ اتنی سخت سزا کہ جو ہے آدمی کو جینے کا حق ہی نہیں، زنا کرنے والا زندگی کر ہی نہیں سکتا، زنا کرنے والے کو مار مار کر ہلاک و تباہ کر دیا ہے، اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہی سزاؤں کی وجہ سے دنیا کے اندر رحمت آتی ہے۔ اگر یہ ایسی سزائیں نہ ہو تو دنیا کے اندر کبھی رحمت نہیں آ سکتی، دنیا کے اندر کبھی سکون نہیں آ سکتا، دنیا کے کسی ملک کے اندر راحت اور عافیت کا سامان نہیں تیار ہو سکتا۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر قوانین بڑے بڑے ہیں، عدالتیں بہت ہیں، پولیس والے بہت ہیں، لیکن کیا چوری کہیں ختم ہو رہی ہے؟ ڈاکہ زنی ختم ہو رہی ہے؟ زناکاری ختم ہو رہی ہے؟ دنیا کے اندر کتنے اڈے زناکاری کے جو ہے لائسنس کے ساتھ میں جاری ہے۔ یہ ہے دنیا والوں کا قانون۔ تو دنیا کے اندر کبھی اچھائی نہیں آ سکتی ان کے قوانین کی وجہ سے۔ چور چوری کرتا ہے، اس کو لے جا کے جیل میں ڈال دیا، اور جو ہے سزا ہونے کے بعد باہر آیا، وہ اندر بیٹھ کر پلان بنایا کہ میں یہاں سے جاؤں گا اور فلاں جگہ ایسا اور ایسا کروں گا اور زیادہ ایسا کروں گا، اور پھر الٹی سیدھی حرکتیں تیار کر کے باہر آتا ہے، اور آنے کے بعد پھر وہی کام کرتا ہے۔ قتل و غارت گری سخت جو ہے بدترین فعل ہے، کون نہیں جانتا۔ اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر۔ قتل کی سزا قتل ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس سلسلے میں بڑا عجیب جملہ استعمال کیا۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کے معنی آتے ہیں بدلہ۔ اگر کوئی آدمی قتل کر دیا تو اس کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا نام ہے قصاص۔ اس قصاص کے بارے میں اللہ کہتے ہیں قصاص میں تمہارے لیے اے لوگوں زندگی رکھی ہوئی ہے۔ اب جو لوگ نہیں سمجھتے یوں ہی چلے جاتے ہیں بغیر غور و فکر، ان کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ کیا بول رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچ کر دیکھو۔ اللہ کہہ رہے اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو قتل کر دو۔ بدلے میں قتل کریں گے تو تم سب کو زندگی ملے گی۔ کیا مطلب ہو؟ اگر اس کو چھوڑ دیں گے، آج اس کو قتل کیا کل تجھے قتل کرے گا، کل تجھے قتل کیا تو مجھے قتل کرے گا۔ اس کو اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو قتل کا سلسلہ جاری رہے گا، اور پھر قتل کو جاری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ قاتل دوسروں کو قاتل بنائے گا، ٹیم تیار کرے گا، گنڈوں کی ٹیم تیار کرے گا، اور یہ گنڈا 10 گنڈوں کو تیار کرے گا، وہ 10 گنڈے اپنے ساتھ 10 گنڈوں کو تیار کریں گے، پھر وہ اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو قتل کا سلسلہ دنیا سے کبھی ختم نہ ہوگا، اور ایک کے بعد دیگر جاری رہے گا۔ جیسے کہ آج آپ موجودہ حالات کے اندر دیکھ رہے ہیں، قوانین موجود ہیں اور جو ہے سزائیں موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ عدالتیں موجود ہیں، پولیس کا بہت بڑا نظام موجود ہے، لیکن قتل رکنے کو نہیں آتا۔ سامنے قتل ہو رہا ہے، اور کئی لوگ مل کر ایک آدمی کو مار دے رہے ہیں، موبلائز کیا جا رہا ہے، ایک جو ہے ایسے تماشے کیے جا رہے ہیں جس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے بھائیوں کہ قرآن کا کوئی عمل دخل یہاں پر نہیں ہے۔ ان سزاؤں کے بنانے میں، ان سزاؤں کے جاری کرنے میں قرآن کو پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ اگر قرآن کا یہ اصول اختیار کر لیا جائے تو پھر دنیا سے قتل و غارت گری ختم ہو جائے۔
جب ایک آدمی نے قتل کیا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا تو اب دوسرے کو حکمت کیا ہوگی؟ چور نے چوری کر لی، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو اب کسی کو چوری کرنے کی ہمت کہاں پر ہوگی؟ اسی طریقے پر کوئی زنا کرنے والا زنا کر گیا اور اس کو سزا کے اندر سنسار کر دیا گیا تو اب جتنے ایسے دماغ کے لوگ ہوں گے ان کی وہیں پر اصلاح ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کریں گے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک عجیب واقعہ امریکہ کا بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ بیان کیا ہے ایک اخبار کے حوالے سے، کتنے سال پہلے کا کچھ تفصیل ہے مجھے اس وقت ذہن میں نہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا امریکہ میں، اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر اغوا کیا اور پھر اس کے بعد ان کو قتل کیا۔ ایسے کئی واردات پیش آئے، کئی بچوں کو اس نے اغوا کیا، ان کے ساتھ غلط سلوک کیا، پھر اس کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کی تلاش ہوئی، اس کو پکڑ لیا گیا۔ پکڑنے کے بعد جو ہے پولیس والوں نے اس کے اوپر کیس ڈال دیا۔ اب وہ کیس چلا، اس سے پولیس والوں نے کہا، اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں مجرم ہوں، میں نے یہ کیا ہے، ایسا کیا ہے۔ تو پولیس والوں نے اس سے کہا کہ ان بچوں کی لاشوں کو تو نے کہاں کہاں دفن کیا ہے وہ بتا دے۔ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، میں اتنا تو کہتا ہوں میں نے قتل کیا ہے، میں نے اغوا کیا ہے، لیکن ان کی قبریں کہاں ہیں، میں نے ان کو کہاں دفن کیا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر جب جو ہے سختی کی تو اس نے کہا کہ ایک شرط پر بتا سکتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ مجھے ایک قبر کے بتانے پر جو ہے اتنے $1000 دیے جائے۔ وہ بھی لکھا ہے مولانا نے کتنے اس نے مانگے تھے مجھے ذہن میں ہی اس وقت۔ تو اس نے کہا ایک لاش کو بتانے پر اور اس کی قبر کو بتانے پر مجھے جو ہے اتنا پیسہ دیا جائے، اتنے $1000 دیے جائے۔ تو پولیس والوں نے پھر یہ عدالت کے اندر پیش کیا۔ عدالت کے اندر یہ پیش ہوا کہ یہ ایسا مجرم ہے، اقرار کر رہا ہے، لیکن کہاں کہاں دفن کیا ہے یہ بتانے کے لیے یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کو انعام دیا جائے اور اتنے پیسے دیے جائیں۔ اب وہ جب وہاں پر اس کو بلایا گیا اور جو ہے کیس چلا، سماعتیں ہوئی، تو سماعتوں کے بعد کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ حیرت انگیز فیصلہ ہے۔ امریکہ کے کورٹ نے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ مجرم ہے، ٹھیک ہے، لیکن لاش کے بتانے پر جو یہ مانگ رہا ہے ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے کسی بھی قانون کی وجہ سے کہ یہ بغیر لیے ہی بتا دے، بغیر پیسہ لیے بتائے، ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ لہذا پولیس والوں کو اگر چاہیے کہ وہ بچوں کی جو ہے لاشوں کو اٹھائے اور معلوم کرے تو پیسے دے کر اس سے یہ عدالت نے فیصلہ کیا اور کہا ہمارے پاس کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس قانون کی روح سے ہم اس کے معاملے کو غلط قرار دیں، اس کے مطالبے کو غیر قانونی قرار دیں۔ غیر قانونی قرار دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اب بتاؤ بھائی اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بھی لکھا ہے کہ پولیس والوں نے اس کی مانگ کو پورا کیا، یعنی ایک ایک قبر کے بتانے پر اس نے جتنے $, مانگے تھے وہ $, اس کو دیے۔ جب یہ اخبارات کے اندر چھپا تو چھپنے کے بعد جن جن بچوں کے جن جن بچوں کا وہ واقعہ تھا ان کے والدین کو بڑی ٹھیس پہنچی اور انہوں نے احتجاج کیا اور جلوس نکالا کہ ایک مجرم ہے، مجرم کو پیسے دیے جائیں۔ یہ ہوا تماشا، لیکن اس کے باوجود امریکہ کا کورٹ کچھ نہیں کر سکا، اسے پیسے دیے گئے ہیں۔ یہ ہے دنیا کا قانون، جب مجرم کو پیسے دیے جائیں گے۔ اب بتاؤ دنیا کے اندر جرم پھیلے گا یا جرم ختم ہو جائے گا؟ جرم کے پھیلانے کی شکلیں بنائی جا رہی ہیں۔ اسلام جرم کو ختم کرتا ہے، قتل کو ختم کرتا ہے، چوری کو ختم کرتا ہے، ڈاکے کو ختم کرتا ہے، قتل کو، زنا کو ختم کرتا ہے، مجرموں کو ایسی سزا دیتا ہے
کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو یاد رہ جائے۔ اس کو قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یعنی اگر تم نے مجرم کو قتل کر ڈالا تو ساری دنیا والوں کو زندگی ملے گی، اس لیے کہ مجرم گیا، اب دوسروں کی ہمت نہ ہوگی، قتل کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے قرآن پاک کا اصول۔ تو بھائیوں، قرآن کی ہر تعلیم کہیں ذاتی طور پر نفع ہے تو کہیں پورے ملک اور پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کو قرآن کریم کے اندر آپ جگہ جگہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے قرآن کریم نے احکامات دے دے کر کئی جگہ بتایا، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے رہنمائی ہے، اس میں تمہارے لیے رحمت ہے، اس میں تمہارے لیے یہ فائدہ ہے، یہ جگہ جگہ بتایا گیا، اس لیے کہ قرآن کریم ہدایت ہی ہدایت اور اس کے ساتھ رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو سنیں اور ایمان اور یقین کے اندر تازگی پیدا کریں۔